الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی آسمانی کتابوں کا کہ نازل کرنے کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کیں۔ توریت کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، قرآن پاک کو نازل کیا۔ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا، بھیجا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا کام در حقیقت اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ زبور جب نازل ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ توریت نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھیجا۔ انجیل نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھیجا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے ایک معلم بھیجا۔ یہ عادت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کی تشریح لوگوں کے دماغوں پر نہیں چھوڑی کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے تم اس کی تشریح کر لو، بلکہ اپنے نبی بھیجے۔ نبی بھی وہ جو اللہ کے محبوب نبی، ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو سکھلاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ کو قرآن پاک سکھلائے، پڑھنا سکھلائے، ویزکیہم، تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب سے مراد ہے مطالب قرآن، قرآن کریم کے مطالب تم کو بیان کیے جائیں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نبوت کے بعد وہ 23 سال ہے. 63 سال عمر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی. تمام آسمانی کتابیں اللہ نے جو دنیا میں نازل فرمائی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی. تمام آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی. تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی. وہی سب کچھ ہے, وہی اول و آخر ہے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں, پھر جتنی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جن کے تذکرے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے فرمائے, واقعات بیان فرمائے. ان تمام کی محنت اور لب لباب اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. خالق اللہ, مالک اللہ, رازق اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, صحت دینے والا اللہ, بیماریاں دینے والا اللہ, سب کچھ اللہ. یہی تعلیمات کا حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھو تو آپ نے ہمیں اجتماعی تعلیم کی بھی, اجتماعی زندگی کی بھی تعلیم دی کہ ملکوں کو کیسے چلانا ہے. آپ نے ملک چلا کر دکھائے. غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھنے آپ نے ہمیں وہ رکھ کر بتلائے. اور انفرادی زندگی انسان کی کیسے ہوتی ہے وہ انفرادی زندگی آپ نے ہمیں بتائی. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, قرآن پاک کی تعلیمات, وہ مخاطب کرتی ہے ہمیں اور آپ کو اجتماعی زندگی پر بھی, انفرادی زندگی پر بھی. اجتماعی زندگی کا مطلب یہ کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہمیں ملکوں میں کیسے رہنا ہے, اپنے شہروں کو کیسے آباد کرنا ہے, اپنے ملکوں کو کیسے چلانا ہے. پوری انسان کی ایک اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے. اور انفرادی زندگی کا مطلب یہ کہ ہم اگر تنہا ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے, ہم گھر میں کیسے, ہم کاروبار میں کیسے, ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں کیسے. دونوں تعلیم یکساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں اور اس کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو وقت گزارا وہ انفرادی طور پر محنت کی ہے صحابہ کرام کے اوپر, انفرادی محنت کی ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, زمانہ جاہلیت تھا, زمانہ کفر تھا. یہ صحابہ کرام خود بتاتے ہیں اپنے حالات زندگی کہ ہم کیسے تھے اسلام لانے سے پہلے. فرماتے کہ ہم تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والے, ایک دوسرے کو مارنے والے, ایک دوسرے کا خون چوسنے والے, مال لوٹنے والے. کون سا گناہ تھا زمانہ جاہلیت میں جو نہیں ہوتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. صحابہ کرام, وہی صحابہ کرام جو اس سے پہلے کیسے تھے, اسلام لانے کے بعد ایک ایک صحابی اسلام کا ایسا نمائندہ بنا کہ جہاں چلا گیا اس نے اسلام نافذ کر دیا. اپنی زندگیوں کو دیکھ کر, ان کے اپنے طرز عمل کو, لوگوں کو اسے متاثر کر کے, لوگ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام میں داخل ہو جاتے. لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہی عجیب ہے. ہمارے مالدیپ کے بارے میں لکھا ہے کہ مالدیپ
میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور انہوں نے جا کر کوئی دعوت اسلام نہیں دی، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی جنگ نہیں لڑی، صرف وہاں گئے اور جا کر تجارت کی۔ لوگ ان کی تجارت کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہونے لگ گئے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، وہ تربیت دی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر خاص طور پہ خوب محنت فرمائی اور ایسے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ایک ایک صحابی آفتاب و ماہتاب تھا۔ مکہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو آپ نے اجتماعی زندگی پر توجہ دی، جہاد ہوئے، حکومت قائم فرمائی، سلاطین کو خطوط لکھے، والا نامے بھیجے، علاقوں کو فتح فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ سلسلہ کہاں سے کہاں پہنچا، کسرا فتح ہوا، قیصر فتح ہوا، بڑے بڑے بت، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں وہ فتح ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے محنت فرمائی صحابہ کرام کو کے اوپر انفرادی طور پہ، بعد میں جب وہ تیار ہو گئے ساری دنیا میں بھیجا۔ اور صحابہ کرام کا بھی حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں تھا کہ اپنی اجتماعی زندگی میں لگ کر اللہ سے تعلق کو کم کر دیا ہو، نہیں، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، لوگوں کے ساتھ تعلقات جس طرح تھے، لیکن اللہ کے ساتھ جو اپنا انفرادی تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ یرموک کی جب جنگ ہوئی ہے، یرموک کی جو جنگ تھی یہ شام کی آخری جنگ تھی۔ پہلے ایک یہ غزوہ موتا ہوا، پھر مختلف جنگیں ہوئی، آخری جنگ جو تھی یرموک کی تھی شام کی۔ اس زمانے میں کا جو شام تھا وہ اردن، موجودہ شام، اسرائیل، لبنان، ان کا مجموعہ جو تھا یہ ایک شام تھا۔ تو اس یرموک کی جنگ کے موقع پر کسی نے صحابہ کرام کو دیکھ کر تبصرہ کیا کہ رہبان باللیل و رکبان بالنہار، کہ راتوں کو تو یہ راہب بن جاتے ہیں، یعنی عبادت گزار بن جاتے ہیں، اور دن کو یہ بہترین شہسوار ہوتے ہیں۔ رہبان باللیل و رکبان بالنہار، کہ راتوں کو بہترین راہب یعنی عبادت گزار، اور دن کے وقت میں یہ بہترین شہسوار۔ یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہی محنت ہمیں اپنے گھروں میں کرنی ہے، یہی محنت ہم میں سے ہر فرد کو کرنی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے غافل ہیں، اپنے بچوں سے غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا اونچا مقام کہ اللہ کے نبی بھی اور پوری اسلامی ریاست کے سربراہ بھی، اور پھر پوری دنیا کے اندر کام شروع ہو چکا، لیکن اپنے بچوں سے غافل نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ حالانکہ شادی ہو چکی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت عبادت گزار خواتین میں سے تھیں، صحابیات میں سے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی صحابی بیٹی ان کی، لیکن چونکہ باپ تھے، چونکہ والد تھے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں جا کر شادی کے بعد بھی ان کو جا کر اٹھایا کرتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سستی ہو گئی ہو، حالانکہ وہ تو تہجد گزار تھے، راتوں راتوں وہ جاگنے والے تھے، لیکن بحیثیت باپ کی اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے۔ سفر سے تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر پہنچتے فوراً، ان کی محبت اولاد کی۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان کے گھر کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر ہلکی سی کوئی تصویر تھی، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہی بالکل بدل گیا۔ یعنی محبت ایک طرف اور شریعت کا حکم دوسری طرف۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، ان سے معافی مانگی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تصویر کیوں ہے پردے کے اوپر؟ ہی کوئی رہ گئی ہوگی، غلطی ہو گئی ہوگی، انہوں نے فوراً اس کو بدل دیا۔ تو کہاں اللہ کے نبی
جو دنیا سے جنگیں لڑ رہے، دنیا کی طاقتوں کو وہ للکارا ہوا، اور کہاں اتنی توجہ اپنی اولاد کے اوپر کہ اولاد سے غافل نہیں ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی محبت فرماتے تھے اپنے نواسوں سے۔ جب خطبہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں نواسے آتے، یا کوئی ایک آتا، آ کر گود میں بیٹھ جاتا، آپ گود میں لے کر ان کو خطبہ دیتے۔ نماز پڑھاتے تو گود میں لے کے نماز پڑھاتے، رکوع سجدے میں جاتے تو سائیڈ میں بٹھا دیتے، پھر اٹھا لیتے۔ کہیں باہر جا رہے تھے ایک مرتبہ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ سڑک پر کھیل رہے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، آپ ان کے پیچھے یوں ہاتھ کر کے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، پھر پکڑ کر ان کو گود میں لیا، ان کو پیار کیا، اتنی محبت۔ لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بچے آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں رکھی ہوئی تھی، صدقے کی، زکوٰۃ اور صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی تقسیم کے لیے۔ تو بچے تھے نا، انہوں نے اٹھا کر کوئی کھجور منہ میں ڈال لی۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی چھوٹا بچہ ہے چلو کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تھوکو تھوکو اس کو، ان کو منہ میں سے نکلوا کر تھکوایا۔ اب وہ بچے تھے، پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ اس لیے تھکوائیں کہ آل رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کو منع فرمایا۔ تربیت، یہ ہے تربیت۔ دیکھو وہ بچوں کو بھی یاد رہا کہ میرے منہ سے نکلوا کر تھکوائی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، نانا نے میرے۔ تو کہاں اجتماعی زندگی کہاں انفرادی زندگی، دونوں کی طرف یکساں توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی معاملہ آج ہم لوگوں کا ہے جس میں ہم لوگ سستی کرتے ہیں۔ جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں یہ اس کی تمہید تھی۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگ، تمام لوگوں کا الا ماشاءاللہ کچھ افراد ضرور مستثنی ہوں گے، ہم لوگ اس کی تو فکر کرتے ہیں اپنے گھر بار میں کہ جی ہم بچوں کو کھانا پینے کا انتظام کر دیں، ان کے کپڑے چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ یقیناً یہ بھی ایک باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے بچے کیا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے تلاوت کلام پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ ان کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ اس کی طرف آج ہماری کسی کی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا اور یہ دیکھے بغیر کہ اسکولوں میں بچے تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں، وہ سیکھ کیا رہے ہیں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کے نام پر جہالت سکھائی جا رہی ہے آج کل۔ بہت سارے تعلیمی اداروں میں اگر وہ بچے جب پڑھ کر نکلتے ہیں تو نہ ان کے پاس اخلاق ہوتا ہے، نہ ان کے پاس تربیت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس دین کی کوئی ادنا سی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن پاک کہتے کس کو اور پڑھتے کس طریقے سے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اب کہنے کو ماں باپ مطمئن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کر کے تعلیم یافتہ بنا دی ہے۔ آج بے شمار افراد ہم سے ملتے ہیں، بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ملتے ہیں، ان کے بچے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن سب ایک بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ادب و آداب سے بالکل ناواقف ہیں، اسلامی دین اسلام سے بالکل ناواقف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بچے ہمارا اور آپ کا سرمایہ ہیں۔ یہی بچے تو ہمارے لیے مرنے کے بعد دعائیں کریں گے، اور کون دعا کرے گا ہمارے لیے؟ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جس چیز کا ثواب انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، ان میں ایک چیز انسان کی اولاد ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے گی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اچانک درجہ بلند ہو جائے گا اس کا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ انا حاضی، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، دعا کی تھی۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی اور اپنے آپ کی انفرادی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ کوئی توجہ ہماری نہیں ہے اپنی اولاد کے اوپر، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر۔ نتیجہ کیا ہے؟ میں ایک بات دیکھتا ہوں، بہت سوچتا بھی ہوں
کہ یہ کیوں فرق ہے ہمارے یہاں. آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو اتنی زیادہ کرپشن، اتنا زیادہ اخلاقی بگاڑ جتنا آج ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے اتنا آپ کو دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آتا. ہم یہ کہیں کہ ہم ہر چیز میں حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں. جو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے وہ حکومتیں کریں گی یا نہ کریں وہ ان کا کام ہے، لیکن بہت سارا کام تو ہمارا کرنے کا ہے نا. بے شمار کام تو ہمارا کرنے کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے اگر جھوٹ بولتے تو اس میں حکومت کا کیا کام ہے. ہمارے ہاں بچوں کو اگر حرام خوری کی عادت ہے تو اس میں حکومت کا کیا کام ہے. جو کام ہمارا کرنے کا ہم وہ کریں. ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے بچے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے، یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے بچوں کو اخلاق اور تہذیب نہیں آتی، یہ ہمارا قصور ہے. اس لیے کہ ہم غافل ہیں. آج ہمارے ہاں، میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جھوٹ کتنا عام ہے، بالکل معاشرے میں پھیلا پڑا ہے. اپنی زبان بولنا یہ ہمارے ہاں ایک غیر تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی سمجھی جا رہی ہے، جو دنیا میں کہیں آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا. آپ کے برابر انڈیا میں بھی نہیں ملے گا. انڈیا کے لوگ بھی اپنی ہندی زبان خوب کثرت کے ساتھ بولتے ہیں، انگریزی بھی اچھی جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی زبان بولتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ماحول میں اپنے بچوں کی انفرادی زندگی سے بالکل غافل ہو چکے، دینی تعلیم و تربیت سے بالکل غافل ہے. نتیجہ کیا ہے کہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور اپنا کام سنبھالتے ہیں تو بالکل غیر تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ تعلیم ہوتی ہے ڈھنگ کی، انگریزی زبان کے اوپر سارا وقت تعلیم پر لگتا ہے. لیکن کیا دوسرے علوم بھی ہمارے بچوں کو آتے؟ کیا ہمارے بچوں کو اپنی زبان آتی ہے؟ ہمارے بچوں کو اپنا کلچر آتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، نہیں آتا. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوتے ہی ناکام ہو جاتے، باہر سے ماہرین بلوانے پڑتے ہیں. سوال یہ کہ ہمارے تعلیمی ادارے کدھر گئے؟ ہماری تربیت کے گاہیں کدھر گئیں؟ ہماری یونیورسٹیاں کدھر گئیں؟ آج ہمارے ہاں علماء پہ تو بہت اعتراض ہے کہ سائنس نہیں پڑھاتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ بھی کبھی نہیں کیا سائنس پڑھانے کا. ہم نے کب کہا آپ کو کہ ہم سائنس پڑھائیں گے؟ ہم نے کب مدرسے میں کہا تھا کہ ہم مدرسہ اس لیے کھولا آپ کو سائنس پڑھائیں گے؟ ہمارے علماء پہ یہی اعتراض ہے نا، آپ سائنس نہیں پڑھاتے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے تعلیمی ادارے جو اس کے اندر کے سائنس کے ڈپارٹمنٹ قائم ہے، جن کے کروڑوں اربوں روپے کے بجٹس ہیں، ان کا رزلٹ آپ ہمیں بتائیں کہ اس نے کتنے سائنسدان پیدا کیے. وہ کہاں گئے افراد آپ کے تعلیم یافتہ؟ کہاں چلے گئے؟ وہ کیوں ہمارے ہاں کارآمد نہیں ہو پاتے؟ میں ان سب باتوں کا جب تجزیہ کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے غافل ہیں. یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، یہی بچے کرپشن کرتے ہیں، یہی بچے دھوکہ دیتے ہیں، یہی بچے معاشرے کو خراب کرتے ہیں. نتیجہ پیچھے سے چل رہا ہوتا. جب ہم اپنے بچوں پر محنت کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، یقیناً اچھے تعلیمی اداروں میں ان کو پڑھائیں، بہترین اسکولوں کالجوں میں ان کو پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کی انفرادی زندگی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یہ سنبھالنا ماں باپ اور اسکولوں کی ذمہ داری ہے. وہ غافل رہیں گے کبھی بھی نسل اچھی تیار نہیں ہو سکتی. دیکھیے، غیر قومیں آپ پر جب ہی حملہ آور ہوتی ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں. آج قرآن پاک کا واقعہ پیش آیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا. ساری دنیا احتجاج کرتی ہے، ہم بھی سخت احتجاج کرتے ہیں پوری دنیا سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی مذموم طریقہ ہے، ناقابل برداشت طریقہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ حرکت کی. ہم اس ملک سے بھی احتجاج کرتے ہیں، اس قوم سے بھی احتجاج کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن ایک انتہائی مقدس کتاب، ایک انتہائی مقدس مذہب ہے. یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کسی بھی رسول کی، کسی بھی نبی کی شان میں توہین کرنے کی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام برحق ہیں، تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابیں جو قرآن کے علاوہ تھی وہ اپنے وقت تک تھیں، اپنے وقت کے بعد منسوخ ہو گئی، لیکن مقدس اسی طرح ہے، ان کی عظمت اسی طرح، ان کی عزت اسی طرح، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبی برحق ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت ہمارا ایمانی اور مذہبی فریضہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی۔ لیکن تمام مذاہب میں یہ بات ہے، ہم شدید احتجاج کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ اس مذموم مقاصد میں مبتلا ہے، اور یہ بات دنیا کو معلوم ہے، یہ بات دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر کہتے ہیں یہ بات کہ قرآن پاک کو کوئی کچھ نہ کچھ کر لے، کبھی کوئی قرآن پاک کا نہیں بگاڑ سکتا، وہ ملک ختم ہو جائے گا، وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، وہ لوگ مٹ جائیں گے، قرآن پاک نہ مٹا ہے نہ انشاءاللہ کبھی مٹے گا۔ لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری قومیں آپ کے دین پر اسی وقت حملہ آور ہوتی ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہو۔ سازشیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کم ہوئی؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک سازش تھی؟ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سازشیں ہی سازشیں، جنگیں ہی جنگیں، لڑائیاں ہی لڑائیاں، کوئی کمی تھی؟ لیکن وہ صحابہ کرام اندر سے مضبوط تھے، کسی نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا۔ کوئی برا بھلا کہتا رہے، سورج کو پر تھوکنے والے سے سورج کو کوئی نقصان تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ واقعات بہت کثرت سے پیش آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان نہ اپنے قرآن پڑھنا جانتا ہے نہ عمل کرنا جانتا، محبت تو ہے، ایمان تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن پڑھنا نہیں جانتا صحیح طرح، نہ عمل کرنا جانتا ہے، تو دوسروں کو ہمت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس کا جواب عملی طور پر بھی دینا ہے، اور دنیا کو یہ باور بھی کرانا ہے کہ ہم ان طریقوں کو بہت مذموم سمجھتے ہیں، اور ہمارا قرآن پر عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، اور ہم قرآن پاک پڑھنا بھی جانتے ہیں، عمل کرنا بھی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان جیسے مواقع پر ہمارے ہاں احتجاج کے جو طریقے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کو آگ لگا کر، اپنے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کو آگ لگا کر۔ میرے بھائیوں، جن کی دکانوں کو، گاڑیوں کو آپ آگ لگانے کوئی لوگ جاتے ہیں، اگر وہ تو اپنے ہی بھائی ہیں، ان کا تو خود ایمان ہے قرآن پر، ان کا خود ایمان ہے اسلام پر، ان کو آگ لگا کر نقصان پہنچا کر یہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ احتجاج یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اپنی آواز اٹھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو بہترین عالم اور قاری بنائیں، ان کو بہترین سائنٹسٹ بنائیں، ان کو بہترین ماہر بنائیں دینی دنیاوی علوم کا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو الحمدللہ آپ نے ایک قرآن جلایا، انشاءاللہ قرآن کو کچھ نہیں ہونا، نہ کبھی ہوا نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔